اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن الکریم نحن اقرب الیکم من حبل الورید۔ ناظرین محترم، آپ سب کو نور البلاء ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر دعا کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو پکارنا اور بلانا یہ وغیرہ معنی کی گئی ہیں، لیکن کیا ہر پکارنے اور بلانے کو دعا کہا جاتا ہے؟ اس لفظ دعا پر علماء دین فرماتے ہیں کہ خدا کے حضور میں التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہا جاتا ہے۔ بس رجوع الی اللہ جو بھی چیز ہو اسے دعا کہا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم کلام الہی اور ائمہ طاہرہ علیہ السلام کے فرامین کی طرف نظر کرتے ہیں تو دونوں طرف سے دعا پر تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ان دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو دونوں مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک رکوع اور سجود میں محو عبادت ہے تو دوسرا مصروف دعا ہے، تو امام فرماتے ہیں دونوں عظیم ہیں۔ تو سوالی سوال کرتا ہے کہ مولا بے شک دونوں عظیم ہیں، لیکن ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص جو دعا کر رہا ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ العبادۃ الکبریٰ، یہ دعا عظیم عبادت ہے اور مؤمنین کا اسلحہ ہے۔ ناظرین محترم، اسی دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع دعا کی اہمیت اور اس میں موجود بلند مضامین پر مبنی ہے، جس کی وضاحت کے لیے قم المقدس کے ممتاز عالم دین سید زائر عباس کو دعوت دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ دعا کی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ایک انتہائی اہم موضوع ہے کہ جس پر گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سوال بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بیان کرنا ضروری بھی ہے، چونکہ ہم اگر معاشرے کے اندر اپنے دیکھتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں زندگی گزارتے رہے اور گزار رہے ہیں، تو ایک کنسپٹ دعا کے حوالے سے بنا ہوا ہے کہ دعا یعنی خدا سے مانگنا۔ اب جب ہم حقیقت دعا کے اندر جاتے ہیں قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں، تو ہمیں اس سے مختلف نتیجہ ملتا ہے کہ دعا یعنی ہمارے عام معاشرے میں کیا تصور ہے؟ دعا کی اساس و بنیاد کیا ہے؟ مانگنا، خدا سے مانگنا، یہ اس کو دعا کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم حدیث اور قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہ، دعا منحصر نہیں ہے مانگنے پر، بلکہ دعا اگر آپ لغت میں بھی جا کر دیکھ لیں، ڈکشنری کے اندر بھی جا کر دیکھ لیں، تو دعا کا مطلب ہے پکارنا۔ پس جب کہا جاتا ہے کہ خدا سے دعا کرو، اور دعا جو ہے وہ بہترین عبادت ہے، دعا جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ دعا کے اندر انسان خدا کو پکارتا ہے۔ خدا کو پکارنا، اب اس کے اندر مختلف کیٹیگریز بن سکتی ہیں۔ انسان خدا کو پکار رہا ہے، ایک مرتبہ ہے کہ مانگ رہا ہے خدا سے، اور ایک مرتبہ کچھ اور حالت ہے اس کی۔ بس یہ کنسپٹ درست کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کنسپٹ غلط جو ہے وہ موجود ہے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے کسی سختی اور مصیبت کے اندر آ کر، اور خدا کسی حکمت کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اور دعا سے بھی مراد جو لے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ مانگنا۔ یعنی ایک بندے نے اپنی ایک مصیبت کی وجہ سے خدا سے کچھ مانگا، اور خدا چونکہ خالق انسان ہے، خدا زیادہ بہتر جانتا ہے انسان کے جی ہاں بالکل اس کے فائدے کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس کو نہ ملے چیز، خدا اس کو وہ چیز عطا نہیں کرتا،
تو چونکہ ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ دعا تب کرنی ہے جب مانگنا ہو، تو پھر اس انسان میں کون سی کیفیت پیدا ہو جائے گی؟ یہ خدا سے دعا نہیں کرے گا، پھر وہ یہ سوال اٹھائے گا کہ کیوں دعا کروں، خدا تو دعا قبول ہی نہیں کرتا ہے آ کر. یعنی یہ دعا کی جو ایک عبادت ہے اس سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ یہ غلط کنسیپٹ اس کے اندر تھا. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر آپ احادیث کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ آپ نے حدیث ایک سرنامہ کلام اپنی بنائی اور ایک واقعے کی صورت میں جو روایت نقل ہوئی ہے کہ دو گروہ جو ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں، ایک دعا کی عبادت کر رہا ہے، ایک جو ہے وہ رکوع و سجود کر رہا ہے. امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے کرنے والا وہ بہترین عبادت کر رہا ہے، اگرچہ دونوں عظیم ہیں لیکن یہ افضل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اگر مانگنے کا کنسیپٹ آپ ذہن میں رکھیں کہ فقط مانگنے کو دعا کہتے ہیں، تو پھر تو اس معنی میں تو رکوع و سجود کرنے والا افضل ہونا چاہیے تھا. درست ہے، کیونکہ رکوع و سجود میں وہ مانگ نہیں رہا ہے بلکہ خدا سے ارتباط برقرار کیے ہوئے، محو عبادت ہے، محو عبادت ہے وہ. اور یہ دعا اگرچہ عبادت ہے مانگنے والی بھی، اگر مانگنا ہے، مانگنا بھی عبادت ہے، میں اس کی مزید توضیح بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ اس سے افضل نہیں ہو سکتی. تو پھر کون سا وہ نقطہ پوشیدہ ہے کہ جس کے اندر امام علیہ السلام جو وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا کرنے والا افضل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کے اندر انسان جو ہے جس طریقے سے خدا سے لگاؤ لگاتا ہے، خدا سے انس پیدا کرتا ہے، خدا سے ارتباط برقرار کرتا ہے، یہ کیفیت دوسری عبادتوں میں کم ہے. یعنی آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رکوع و سجود کر رہے ہیں، انسان اگرچہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس وقت آ کر، لیکن انسان جب دعا کے لیے بیٹھا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کے اوپر حالت زیادہ طاری ہوتی ہے اس بات کی کہ میں خدا کے محضر میں موجود ہوں. یعنی انسان کبھی اپنی زندگیوں میں اس کو تجربہ کرنا چاہے، اور تجربہ کیا بھی ہوگا ناظرین نے، تو وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ خدا کا جو محضر کا احساس ہے کہ میں خدا کے محضر میں موجود ہوں، خدا کے سامنے موجود ہوں، دعا میں زیادہ ہے وہ. تو لہٰذا اس اعتبار سے چونکہ اس کے اندر انس زیادہ ہے خدا کے ساتھ، اس کے اندر جو ہے وہ لگاؤ کی کیفیت جو ہے وہ زیادہ ہے دعا کے اندر، تو لہٰذا امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو افضل قرار دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ عبادت کی روح اس مطلب میں پوشیدہ ہے کہ خدا کے قریب ہو جائیں. اسی وجہ سے ہم نیت کے اندر کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، ہم قربت الہی چاہتے ہیں، اور وہ عمل دوسرے عمل سے زیادہ افضل ہوگا کہ جو بہترین طریقے سے خدا تک پہنچائے. نماز ایک طریقہ ہے اور دعا اس کا ایک طریقہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس میں تقابل ہے نا، نماز کی اپنی جائے گا، اپنا مقام ہے، اپنی منزلت ہے اس کی، اور دعا کا اپنا مقام اور اپنی منزلت ہے اس کی آ کے. بس دعا کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کو پکارنا، خدا سے لگاؤ رکھنا، خدا سے ارتباط برقرار کرنا. اب چاہے آپ اس کے اندر خدا سے کچھ مانگیں یا نہ مانگیں، یہ عمومیت رکھتا ہے آ کر. پس میری اس بات سے کوئی بندہ یہ بھی ذہن میں مطلب لے کر نہ آئے کہ میں جو ہوں اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے دعا اس بات کی نفی کر رہا ہوں کہ دعا میں مانگنا ہی نہیں چاہیے. نا، دعا کے اندر مانگنا اس کا ایک مرحلہ ہے، اس کی ایک شاخ ہے. جیسا مثلا ایک بہت بڑے عارف آیت اللہ ملکی تبریزی کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے اس کے مختلف باب ہیں، دروازے ہیں. اس میں سے ایک دروازہ خدا سے ارتباط برقرار کرنا ہے اور ایک دروازہ اس کا ہے خدا سے مانگنا. یعنی پس دعا کے اندر مانگنے کی نفی نہیں کی جا رہی، اور روایات کے اندر بھی جو ہے وہ نفی نہیں کی گئی ہے، لیکن جو ہے وہ دعا منحصر نہیں ہے مانگنے میں. دعا انسان آ کر دعائیہ انداز میں دعا کی کیفیت میں خدا کی تمجید اور تعریف کرے، یہ خدا سے ارتباط برقرار کرنا ہے. جیسا کہ دعاؤں میں جب ہم دیکھتے ہیں جا کر تو یہ چیزیں ملتی ہیں. دعا کی کیفیت میں آ کر انسان آ کر کیا کرے؟ اپنے عجز کو، اپنی ناتوانی کو، اپنی کمزوری کو، اپنے فقیر ہونے کو خدا کے سامنے جو ہے وہ اظہار کرے. اور دعاؤں میں ہمیں یہ بہت ساری چیز ملتی ہے آ کر. درست ہے؟ تو اس اعتبار سے دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت، جو افضل عبادت ہے وہ ہے خدا سے لگاؤ لگانا، خدا کو پکارنا،
خدا سے ارتباط برقرار کرنا اور اس کے ضمن میں پھر مانگنے کی کیفیت بھی آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ واقعاً ایسا ہی ہے کہ دعا کا اصل مفہوم یہی ہے کہ خدا سے انسان انس پیدا کرے، خدا کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہی جو مطلب ہے واقعاً مصداق بنتا ہے دعا کا۔ اسی سوال کے تناظر میں دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے دعائیں منقول ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ جہاں یہ بھی انتہائی اہمیت کی عامل بات ہے۔ میرے اسی سوال کے ساتھ مربوط ہے یہ چیز کہ پہلے سوال کے جواب میں نے یہ بیان کیا کہ دعا جو ہے وہ فقط خدا سے مانگنا نہیں ہے، بلکہ خدا سے لگاؤ لگانا ہے، خدا سے ارتباط برقرار کرنا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں نے اب دعا کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، دعا کے ذریعے خدا کو پکارنا ہے، دعا کے ذریعے خدا سے ارتباط برقرار کرنا ہے، تو میں کیسے کروں؟ تو ائمہ علیہم السلام نے دعاؤں کی صورت میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ نے خدا کو کیسے پکارنا ہے، خدا کو دعا کو شروع کیسے کرنا ہے، دعا کو ختم کیسے کرنا ہے۔ اگر دعا کے اندر خدا سے کچھ مانگنا بھی چاہتے ہو تو مانگنے کی کیفیت بھی بیان کی ہے، اور کن کن چیزوں کو مانگنا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے دعاؤں کی جو ائمہ علیہم السلام سے ہمارے طرف جو وہ منقول ہوئی ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ لیکن میں ایک دو اور نکتے جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم معروف ہے کہ اسلام کی اگر کوئی آپ نے نظریہ دیکھنا ہے اسلام کا اور اسلام کی طرف نسبت دینی ہے ایک نظریے کی، تو آپ کو دو بنیادی منبعوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ سورس جو ہیں بنیادی جو ہیں وہ دو ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک احادیث ہیں۔ لیکن یہاں پر میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ یہاں جب ہم حدیث کا کہتے ہیں تو حدیث عام معنی میں مراد لینا چاہیے۔ سورس جو ہیں وہ اسلام کے مطالب لینے کے لیے وہ فقط اور فقط وہ روایات کے جو ہماری روایات کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں اس کے اندر منحصر نہیں ہیں، بلکہ معارف کو اخذ کرنے میں بنیادی ترین ایک منبع اور سورس جو ہے وہ دعا ہے۔ درست ہے؟ کیسے ہے؟ اور یہ بنیادی اور اہمیت کے حامل جو ہے وہ نقطہ ہے۔ یعنی کیا مراد؟ آپ دیکھیں، اگر ہم عمومی روایات کو اگر مد نظر رکھیں تو روایات میں کیا ہوتا ہے معمولاً؟ ایک سائل آ کر سوال کرتا ہے امام سے اور امام اس کا جواب دیتے ہیں، مطالب کچھ بیان کرتے ہیں، یا امام ایک عام محفل کے اندر بیٹھے ہیں، اس عام محفل کے اندر امام جو ہیں ان کو کچھ مطالب اور معارف بیان کرتے ہیں۔ درست ہے؟ یہ ایک مطلب ہے روایات کے لیے۔ اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود ائمہ علیہم السلام نے جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں جو مکلف کیا ہے وہ یہ کہ ہم انسانوں کی عقول کے مطابق جو ہیں وہ ان سے بات کریں، جتنی ان کی عقل ہے، جتنا ان کا مرتبہ ہے اس کے مطابق ان کو معارف دیں۔ بس اگر وہ عمومی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ امام جو ہے وہ بلند و بالا مضامین جو ہیں ان کو بیان کریں، کیونکہ وہ اگر بلند و بالا مضامین اور مطالب ان کی خدمت میں یعنی عوام کی سامنے جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیں گے تو ان کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی یہ بات۔ درست ہے؟ تو لیکن ہم جب دعا میں آ کر دیکھتے ہیں ہمیں کیفیت بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ یہاں پر بیان کرنے والا امام ہی ہے لیکن مخاطب جو ہے وہ عام عوام نہیں ہے، بلکہ مخاطب جو ہے وہ خدا ہے، ذات حق ہے۔ یہاں امام کیا کر رہا ہے، امام کی ہستی کیا کر رہی ہے، وہ خدا کے محضر میں جا کر جو اپنے معارف ہیں جن کو انہوں نے خدا سے لیا ہوا ہے وہ خدا کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں امام اور خدا کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں ہے،
تو لہٰذا جب امام یہاں پر مطالب کو بیان کریں گے، معارف کو بیان کریں گے، مضامین کو بیان کریں گے، یہاں پر پھر یہ والی مشکل نہیں ہوگی کہ سمجھنے والا جو ہے وہ سمجھ نہیں پائے گا نا، غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا نا، ایسی ہے ہی کیفیت نہیں ہے۔ یہاں امام محضر خدا میں بیٹھا ہے اور جو کچھ معارف خدا سے لیے ہیں وہ خدا کے محضر میں بیان کر رہا ہے، اور پھر یہ تعلیمی صورت میں ہمارے سامنے آئے اور ہم اس سے جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں۔ پس ایک جو مطلب اہمیت کا حامل ہے دعا کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کے اندر جتنے بلند و بالا معارف موجود ہیں، مطالب موجود ہیں، وہ ہمیں روایات جو عمومی طور پر نقل ہوئی ہیں اس کے اندر ہرگز نہیں ملتے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے دعا کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم دعا کو اہمیت کے ساتھ پڑھیں، اور نہ فقط ایک رسم کو ادا کرنے کے لیے